دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، الہیات کے طالب علموں اور مقدسین کو سلام، جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میرا نام لی ڈونگ سو ہے۔ میں پترس قبیلے کے شنچنجی چرچ سون چن چرچ کا ہیڈ انسٹرکٹر ہوں۔ یہ پرانے اور نئے عہد نامے کے باب کے لحاظ سے مکاشفہ کی گواہی ہے۔ ہم اس شنچنجی آن لائن سیمینار میں شرکت کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم مل کر جس پر غور کریں گے وہ ہے انٹرمیڈیٹ لیول کا تعلیمی سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے روحانی دنیا میں آسمان کے مطابق تخلیق کردہ جسمانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی۔ آج کا اہم حوالہ خروج 25 باب، متی 6 باب اس کی 10ویں آیت، مکاشفہ 4 باب اور مکاشفہ 21 باب ہوگا۔ ایسے پاسٹرز کے طور پہ جنہوں نے بائبل کو بہت پڑھا ہے، ان میں سے ایسے پاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں جو آج کے موضوع کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس سے زیادہ واقف نہیں۔ تاہم اگر آپ اس سبق کو اچھی طرح سنیں گے تو یہ بہت قابل تعریف ہوگا اور ہم بائبل کے اندر درج خدا کی مرضی کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ تمام ایمانداروں کی امید آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ہمیں درست طریقے سے یہ سمجھنا ہے کہ آیا ہم آسمان کی بادشاہی میں جاتے ہیں یا آسمان کی بادشاہی ہمارے پاس آتی ہے۔ خالق خدا نے ہمیں بائبل کے ذریعے بتایا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کہاں ہے اور آسمان کی بادشاہی کا راستہ کیا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے راستے کے بارے میں تمام جوابات، اس کا پتہ، اس کا نقشہ، سب کچھ مکاشفہ کی کتاب میں درج ہے۔ آج جس کلام کی گواہی دی جا رہی ہے، آئیے سوچئے کہ اس کلام کا مجھ سے کیا تعلق ہے اور ہمیں آسمان کی بادشاہی جو ہماری امید ہے اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے قیمتی وقت نکالیں۔ اب آئیے آج کے حوالے کے اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ خدا کی مرضی اور خدا کے مقصد کے بارے میں ہے۔ وہ آیت جو خدا کی مرضی اور مقصد کے بارے میں اچھی طرح سے وضاحت کرتی ہے، متی 6 باب اس کی 10ویں آیت میں درج ہے۔ دعائے ربانی کے اندر خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہاں جیسا آسمان کی بادشاہی کا ذکر کیا گیا ہے وہ روحانی دنیا کی علامت ہے، زمین جسمانی دنیا کی علامت ہے۔ پھر آسمان پر کیا پورا ہوگا اور اس زمین پر کیا پورا ہوگا؟ لہٰذا جو کچھ آسمان پر پورا ہوتا ہے وہ روحانی دنیا کے ساتھ آسمان کی بادشاہی ہے، اور جو کچھ زمین پر پورا ہوتا ہے وہ جسمانی دنیا کی آسمان کی بادشاہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ خدا جو زمین پر پورا کرتا ہے جیسا کہ آسمان پر ہے، وہ کون دکھاتا ہے جو آسمان پر پورا ہو چکا ہے تاکہ اس کے مطابق زمین پر تعمیر کیا جا سکے۔ لہٰذا خدا ہر دور میں ایک پاسٹر کو مقرر کرتا ہے، اسے چنتا ہے جس نے آسمانی چیزوں کو دیکھا اور سنا ہے۔ خدا نے آموس 3 باب اس کی 7ویں آیت میں کہا، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ پھر تیسری بات یہ، ہم ایک ایسے پادری کے بارے میں جانیں گے جو ہر دور میں آسمانی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسے زمین پر پورا کرتا ہے۔ اول یہ کہ موسیٰ کے وقت صرف ایک ہی شخص تھا، موسیٰ۔ خروج 25 باب اس کی 8 تا 9 آیات میں یہ درج ہے کہ خدا نے موسیٰ کو چنا اور صرف موسیٰ کو خدا نے آسمان کی چیزیں دکھائیں اور اسے حکم دیا کہ اسے اس زمین پر اس کے مطابق تعمیر کرے۔ پھر پہلی آمد کے وقت صرف یسوع ہی تھے۔ یوحنا 5 باب اس کی 19ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ بیٹا خود سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف وہی کر سکتا ہے جو وہ اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر پہلی آمد کے وقت یہ صرف ایک شخص تھا جو آسمان پر گیا، وہ یسوع تھے۔ وہ جو آسمان پر گیا اور جس نے خدا کے ساتھ سب کچھ دیکھا جو خدا کرتا ہے، وہ صرف ایک ہی شخص تھا، یسوع۔ جو اس زمین پر آیا اور اسے پورا کیا، وہ بھی صرف ایک شخص تھا، یسوع۔ اب سب سے اہم دوسری آمد کا وقت ہے۔ دوسری آمد کے وقت یہ نیا یوحنا ہے۔ نیا یوحنا اس وعدہ شدہ پادری کا حوالہ دے رہا ہے جس کا وعدہ یسوع نے نئے عہد نامہ مکاشفہ میں کیا تھا۔ چنانچہ یہ مکاشفہ کے 4 باب اور مکاشفہ 21 باب میں درج ہے کہ یسوع نئے یوحنا کو آسمان کی روحانی دنیا میں بلاتا ہے اور روحانی دنیا کی آسمانی بادشاہی کی ہر چیز کو دکھاتا ہے، اور مقدس شہر نیا یروشلم بھی دکھاتا ہے جو آسمان سے نیچے آتا ہے۔ پھر دوسری آمد کے وقت جب خداوند اس زمین پر واپس آتا ہے
صرف ایک وعدہ شدہ پادری ہے جو آسمان پر جاتا ہے، اور وہ نیا یوحنا ہے۔ وہ جو آسمان پر گیا اور روحانی دنیا میں آسمان کی ساری بادشاہی دیکھی، وہ بھی صرف ایک ہی شخص ہے، نیا یوحنا۔ صرف یہ وہی شخص ہے، یہ وہ واحد شخص ہے جس نے اسے دیکھا ہے اور اس زمین پر خدا کی آسمانی بادشاہی بنا سکتا ہے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ کیا وجہ ہے اور کیا مقصد ہے کہ خدا اس زمین پر آسمان کی بادشاہی کو اسی طرح پورا کرنا چاہتا ہے جیسے کہ آسمان پر ہے۔ اصل میں خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا لوگوں کے ساتھ ایک ہونا چاہتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے۔ یہ خالق خدا کی مرضی ہے، لہٰذا خدا نے ایک روحانی دنیا بنائی اور ایک جسمانی دنیا بنائی۔ خدا نے انسانوں کو خدا کی صورت کے مطابق پیدا کیا اور پہلا آدمی آدم تھا۔ خدا نے تمام مخلوقات جو اس نے تخلیق کی وہ آدم کو دیکھ بھال اور حکومت کرنے کے لیے عطا کی، تاہم ایک روح جو دھوکہ دیتی ہے، شیطان ابلیس ظاہر ہوا اور فریب کا کام کیا۔ پہلا آدمی آدم جو خدا کی شبیہ کے مطابق تخلیق کیا گیا تھا، اس نے خدا کو دھوکہ دیا، کیونکہ خدا انسان کے گناہ کی وجہ سے گناہ گاروں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ خدا نے انسان اور اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ اس بارے میں کہ خدا نے دنیا کو کیسے چھوڑا، اس کا مواد پیدائش 6 باب اس کی پہلی 3 آیات میں اچھی طرح درج ہے۔ پھر یہ دنیا جہاں سے خالق خدا رخصت ہوا، 6000 سال تک شیطان کی حکومت رہی ہے۔ لہٰذا خدا کے لیے لڑنے اور اس کی تخلیق کردہ ہر چیز کو بحال کرنے کے لیے خدا نے رسولوں کو، شاگردوں کو بھیجا اور ہمیں خدا کی صورتحال، خدا کے مقام کے بارے میں بتایا، اور خدا نے ہمیں اپنے مقصد کے بارے میں بتایا۔ خدا نے ہر دور میں اپنے چنے ہوئے لوگوں کو مقرر کیا اور ان سے عہد باندھا اور ان کے ذریعے کام کیا، تاہم تمام چنے ہوئے لوگوں نے جن سے خدا نے عہد باندھا تھا، سب نے خدا کے کلام کو، عہد کے کلام سے غداری کی، کیونکہ انہوں نے گناہ کیا۔ یسوع نے یوحنا 5 باب اس کی 17 آیت میں کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ لیکن خدا کی تمام مرضی اور خدا کا تمام مقصد، خدا کی تمام امید کون سا واقعہ ہے جو اسے پورا ہونے دیتا ہے؟ یہ سب کب ختم ہوتا ہے؟ یہ مکاشفہ میں ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مکاشفہ میں یہ مکمل ہوگا۔ پھر خدا کا کیا مقصد ہے جسے خدا پورا کرنا چاہتا ہے؟ خدا انسان اور دنیا کو بحال کرنا چاہتا ہے اور اس دنیا کو پورا کرنا چاہتا ہے جس پر خدا کا راج ہو۔ ایسا کرنے کے لیے جیسا کہ یہ آسمان پر پورا ہوتا ہے، خدا کو اس زمین پر، اس جسمانی دنیا میں خدا کی بادشاہی میں آنا چاہیے جیسا کہ یہ آسمان پر ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب روحانی دنیا کی، آسمان کی بادشاہی اور خدا سب ایک ہو سکتے ہیں اور ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور وہ دنیا بن سکتے ہیں جس پر خدا کا راج ہو۔ اب موسیٰ کے زمانے سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ آئیے موسیٰ کے زمانے میں موجود جسمانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کو دیکھیں۔ آئیے خروج 25 باب اس کی 8 تا 9 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا نمونہ جو میں تجھے دکھاؤں گا، ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ آمین۔ آپ کا شکریہ۔ خروج 25 باب اس کی 8 تا 9 آیات میں جو درج ہے، خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، میرے لیے ایک مقدس بنا اور میں اس میں سکونت کروں گا۔ اس خیمے کو اور اس کے تمام سامان کو بالکل اسی نمونے کی طرح بناؤ جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ یہ ایک حکم تھا۔ خدا نے صرف موسیٰ کو بلایا اور صرف موسیٰ کو آسمانی چیزیں دکھائیں۔ پھر جو کچھ موسیٰ نے دیکھا، جو اسے خدا نے دکھایا، وہ روحانی دنیا کی آسمان کی بادشاہی تھی، وہ آسمان کی چیزیں تھیں۔ روحانی دنیا کی آسمان کی بادشاہی دکھانے کے بعد موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ اس زمین پر اسی کے مطابق تعمیر کرے جو اس نے دیکھا، اور وہ ایک خیمہ تھا جسے موسیٰ نے تعمیر کیا تھا۔ پھر اگر یہ خیمہ روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کے مطابق بنایا گیا ہے، تو یہ خیمہ جسمانی دنیا میں بھی آسمان کی بادشاہی بن جاتا ہے۔ تاہم جسمانی دنیا میں آسمان کی یہ بادشاہی
جیسا کہ ہم عبرانیوں 8 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہ ایک مقدس جگہ میں خدمت کرتے ہیں جو آسمان میں موجود چیزوں کی نقل اور عکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نقل اور عکس ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس کی حقیقت ظاہر ہوگی، اور یہ بھی جب ہم عبرانیوں 9 باب اس کی 9 تا 10 آیات کو دیکھتے ہیں تو یہ خیمہ موجودہ وقت کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر یہ ایک مثال ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اصلاح کے وقت تک ہے، پھر اصلاح کے وقت کچھ نیا ہوگا جو بھی ظاہر ہوگا۔ پھر خدا کا حقیقی خیمہ، خدا کا مقدس، خدا کی بادشاہی، اس کی حقیقت کیا ہوگی اور یہ کب ظاہر ہوگی؟ یہ آخرکار یسوع کی پہلی آمد کے وقت ظاہر ہوا۔ تو دوسری بات یہ کہ یسوع کی پہلی آمد کے وقت پیدا ہونے والے جسمانی دنیا کی آسمانی بادشاہی کی حقیقت اب میں بیان کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے یوحنا 5 باب اس کی 19ویں آیت کو مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ آمین۔ آپ کا شکریہ۔ یوحنا 5 باب اس کی 19ویں آیت میں یسوع نے یہی کہا کہ بیٹا خود سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ وہی کر سکتا ہے جو وہ اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کیونکہ باپ جو کچھ کرتا ہے بیٹا بھی وہی کرتا ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ پھر پہلی آمد کے وقت صرف ایک ہی شخص تھا جو آسمان پر گیا، اور وہ یسوع تھا۔ وہ جو آسمان میں گیا اور جس نے وہ تمام کام دیکھے جو باپ نے کیے، وہ صرف ایک شخص یسوع تھا۔ وہ جو اس زمین پر آیا اور اس نے آسمان میں جو کچھ دیکھا اس کے مطابق اسے پورا کیا، وہ ایک شخص یسوع تھا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لیے سب سے اہم ہے وہ یوحنا 2 باب اس کی 19 تا 21 آیات ہیں۔ یسوع نے یروشلم کی جسمانی عمارت، یروشلم کی جسمانی ہیکل کو دیکھا، اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس ہیکل کو تباہ کر دو اور میں اسے 3 دن میں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ جن یہودیوں نے اسے سنا اور وہ نہ سمجھے بلکہ وہ غلط سمجھے، تاہم یسوع اپنے جسم کا حوالہ دے رہے تھے۔ وہ خدا کا مقدس تھے، روحانی یروشلم، لہٰذا اب خدا کا حقیقی مقدس یسوع تھا۔ اس کی وجہ یوحنا 1 باب اس کی 32ویں آیت میں درج ہے۔ جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو وہ پانی سے باہر آئے، اور جیسے ہی وہ باہر آئے آسمان کھلا اور وہاں خدا کی روح تھی جو کبوتر کی طرح یسوع پر نازل ہوئی۔ خدا کی روح القدس ایک روح ہے، تاہم یسوع ایک جسم میں ہے جب خدا کی روح نازل ہوتی ہے، اور یسوع کے جسم میں خدا کی روح ایک ساتھ موجود ہوتی ہے۔ یسوع کا جسم اب وہ مقدس تھا جہاں خدا نے کام کیا، لہٰذا خدا کا سچا مقدس خیمہ نہیں ہے، یہ عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے دل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت میں پولس رسول نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ نیز یسوع نے متی 4 باب اس کی 17 آیت میں کہا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ آسمانی باپ اور آسمان کی بادشاہی اس زمین پر اتری۔ پھر یہ کس کے پاس آئے؟ یہ یسوع کے پاس آئے۔ لہٰذا پہلی آمد پر جسمانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کی حقیقت روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو یسوع اور 12 شاگردوں سے بنے ہوئے تھے۔ اب جیسا کہ خدا روح ہے تو وہ یسوع کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں جو کہ جسم ہے، اور خدا پرانے عہد نامے کے تمام وعدوں کو پورا کر رہا تھا، تاہم
اس دور کے تمام یہودیوں میں سے کسی کو بھی اس چیز کا، اس بات کا احساس نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یوحنا پہلا باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ جی ہاں، یہی بیان کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے یسوع کی مخالفت کی، یسوع کو ستایا اور یسوع کو ایک فرقے کے طور پر ملامت کیا اور یسوع کو مصلوب کیا۔ پس خدا بھی چلا گیا، آسمان کی بادشاہی بھی چلی گئی اور یسوع بھی چلے گئے۔ تاہم ایک مقصد تھا کہ خدا اور یسوع آسمان پر کیوں گئے۔ تو یسوع کے آسمان پر جانے کا کیا مقصد ہے؟ اسے پورا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ متی 6 باب اس کی 10ویں آیت کے مطابق تیری مرضی زمین پر پوری ہو جیسا کہ آسمان پر ہے۔ پھر سب سے پہلے کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آسمان پر پورا ہو، تب ہی یہ زمین پر بھی پورا ہو سکتا ہے۔ آسمان پر اسے پورا کرنے کے لیے یسوع جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتے تھے؟ یوحنا 14 باب اس کی 2 تا 3 آیات میں یسوع کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ جگہ تیار کروں۔ جی ہاں، یسوع نے ایسا ہی کہا، اور جب وہ جگہ تیار ہو جاتی ہے تو یسوع متی 25 باب اس کی 31 تا 34 آیات میں واپس آتے ہیں۔ وہاں ایک قوم، ایک بادشاہی تیار کی گئی ہے جو بھیڑوں کی طرح کے ایمانداروں کو وراثت میں ملے گی۔ پھر یسوع نے آسمان پر جو جگہ تیار کی، اسے پورا کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے 4 اناجیل میں کہ ہم کتنے ہی جواب پڑھیں، یہ وہاں موجود نہیں ہے۔ جواب مکاشفہ میں ہے۔ لہٰذا جیسا کہ ہم مکاشفہ 21 باب میں دیکھتے ہیں، روحانی دنیا میں آسمان میں ایک مقدس شہر نیا یروشلم ہے۔ اس کی تکمیل آسمان پر ہوتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو یسوع نے تیار کی تھی۔ یہی حقیقت ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ مقدس شہر کیا ہے؟ اور دوسری آمد پر جب خدا اس زمین پر واپس آئے گا، اور اگر ہم آسمان کی امید رکھنے والے ایماندار ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے۔ ہمیں اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہیے؟ متی 6 باب اس کی 10ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور وہ مقدس شہر نیا یروشلم ہے۔ پھر اسی طرح اس زمین پر جسمانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی ہونی چاہیے، خدا کی بادشاہی جو تخلیق کی گئی ہو۔ پھر اس کے بعد اگر ہم واقعی آسمان کی بادشاہی، مقدس شہر نئے یروشلم کی امید رکھتے ہیں، تو مقدس شہر نیا یروشلم خدا کی بادشاہی میں اترنے والی جگہ بن جاتی ہے جو اس زمین پر بنائی گئی ہے۔ یسوع نے اسے کس کو دکھایا، اور اس کو اس زمین پر کون تخلیق کر سکتا ہے؟ وہ جگہ کب، کیسے اور کہاں تخلیق ہوئی؟ تمام جواب مکاشفہ کے کلام میں موجود ہیں، اور مکاشفہ بغیر اضافہ کیے، بغیر گھٹائے جو کلام اس میں لکھا ہے وہ سب دوسری آمد پر پورا ہو جائے گا۔ مقدس شہر نئے یروشلم کو دیکھ کر اس زمین پر اسے بنانے والا کون ہے؟ خدا کی وہ بادشاہی جو تخلیق کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ آسمانی بادشاہی کہاں ہے جو جسمانی دنیا میں بنائی گئی ہے؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی جو کہ جسمانی دنیا میں یسوع کی دوسری آمد پر بنائی گئی تھی، اس بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اس وعدہ کے پاسٹر کے بارے میں جس نے آسمان کی چیزیں دیکھیں، ان کے بارے میں میں بیان کروں گا۔ وعدے کے پاسٹر کو نئے عہد نامے اور بائبل کے مطابق نیا یوحنا کہا جاتا ہے۔ وہ پاسٹر جس کا یسوع نے وعدہ کیا تھا، جو غالب آتا ہے، اسے نیا یوحنا کہا جاتا ہے۔ اور میں پہلے مکاشفہ 10 باب میں سے مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں آیت اور 16ویں آیت میں سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے مکاشفہ ایک کتاب ہے جسے خدا نے خود قلم بند کیا ہے، اور خدا نے اس پر 7 مہریں لگا دی ہیں، اور خدا نے اسے 2000 سال تک اپنے دائیں ہاتھ میں تھام رکھا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی آسمان پر یا آسمان کے نیچے یا اس زمین پر کوئی نہیں ہے جو اس کتاب کو دیکھ سکے یا اس کے اندر دیکھ سکے، اسے جان سکے، کیونکہ یہ مہر بند کتاب ہے۔
اور یسوع اس مہر بند کتاب کو حاصل کرتے ہیں، اور مکاشفہ 6 باب سے مکاشفہ 8 باب تک 7 مہریں کھل جاتی ہیں، اور یہ ایک کھلی کتاب بن جاتی ہے، اور وہ کھلی کتاب یسوع نے فرشتے کے ذریعے یوحنا کو دی اور اسے کھلائی۔ پھر جس نے کھلی کتاب حاصل کی وہ صرف ایک شخص ہے، اور یسوع۔ جیسے ہی یسوع نے ایک ایک کر کے اس کھلی کتاب کی مہریں کھولی اور تمام واقعات کو پورا کیا، تو وہاں ایک شخص تھا جس نے واقعات کی جگہ پر یسوع کے بالکل ساتھ تکمیل کے تمام واقعات کو دیکھا۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں آیت کے مطابق یہ صرف ایک شخص ہے، نیا یوحنا، اور مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت کے مطابق یسوع نے کہا کہ اس نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کو ان باتوں کی گواہی دے۔ پھر یہ چیزیں مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئی اور اس کی تکمیل شدہ جسمانی حقیقت کا حوالہ دے رہی ہیں۔ پھر نیا یوحنا یسوع کا رسول بن جاتا ہے جو تمام کلیسیاؤں کو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ وہ گواہ بن جاتا ہے جس نے تکمیل کے تمام واقعات دیکھے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو یسوع نے مکاشفہ 4 باب میں نئے یوحنا کو دکھائی۔ یسوع کو اس زمین سے آسمان پر بلایا گیا اور روحانی دنیا میں آسمان کی تمام بادشاہی اسے دکھائی گئی۔ تو نئے یوحنا نے آسمان میں کچھ دیکھا، اور یہ روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی میں خدا کے تخت کی ترتیب اور اس کی ساخت تھی۔ اس نے 24 بزرگوں کو دیکھا، 7 روحوں کو، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سے 4 جانداروں کو دیکھا، اور اس نے خدا کو بھی دیکھا۔ اس نے بہت سی آنکھوں کو بھی دیکھا جو سینکڑوں فرشتے اور ہزاروں روحیں تھیں، اور آسمان سے کچھ تھا جو اس نے سنا کہ یہ زمین پر اترے گا، یہاں تک کہ خدا اور روحانی دنیا کی بادشاہی اور آسمان بھی اس زمین پر اتر آئے گا۔ پھر یہ زمین پر کب آئے گا، کہاں اترے گا، اور یہ کس کے پاس آئے گا؟ ہمیں یہ درست طور پہ، صحیح طور پہ سمجھنا چاہیے۔ مکاشفہ 21 باب میں بھی یہ مقدس شہر نیا یروشلم ہے جو آسمان سے نیچے آتا ہے، یہ اب دکھایا گیا ہے۔ مقدس شہر نئے یروشلم کی تصویر اور اس کی ساخت مکاشفہ 21 باب اس کی 9 تا 22 آیات میں اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تاہم وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صرف مکاشفہ 21 باب اس کی 10 تا 14 آیات کو پڑھیں گے۔ آئیں مل کر پڑھتے ہیں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برا کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ آمین۔ جی آپ نے خوب پڑھا ہے۔ ہم نے مکاشفہ 21 باب اس کی 10 تا 14 آیات کے مواد کو پڑھا ہے۔ سب سے پہلے نیا یوحنا روح میں پرورش پاتا ہے، ایک اونچے پہاڑ پر جاتا ہے، اور اسے مقدس شہر نیا یروشلم دکھایا جاتا ہے جو آسمان پر خدا کی طرف سے نیچے آتا ہے۔ پھر دوسری آمد پر جب خدا واپس آئے گا تو اس وقت جو آسمان پر گیا وہ صرف ایک شخص یعنی نیا یوحنا ہے۔ جس نے مقدس شہر نئے یروشلم کو دیکھا وہ بھی ایک شخص یعنی نیا یوحنا ہے، اور یہ بھی کہ جو کچھ اس نے آسمان پر دیکھا اس کے مطابق زمین پر اس کی تعمیر کر سکتا ہے، وہ بھی ایک شخص ہے یعنی نیا یوحنا۔ پھر جب ہم مقدس شہر نئے یروشلم کی ساخت دیکھتے ہیں تو یہ چکور واقعہ ہوا ہے۔ ہر طرف 3 دروازے ہیں اور کل 12 دروازے ہیں، اور دروازوں کے اوپر اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام درج ہیں، اور شہر کی دیوار کی 12 بنیادیں ہیں، اور برا کے 12 رسولوں کے نام اس پر درج ہیں۔ 19ویں آیت میں یہ 12 بنیادیں 12 قیمتی پتھر ہیں یعنی یہ خزانہ ہے، اور 22ویں آیت کے مطابق کوئی اس ہیکل کے اندر نہیں دکھائی دیا کیونکہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے۔
پھر اس مقدس شہر نئے یروشلم کے مرکز میں کون ہوگا، اور یہ آسمان پر نیا تخلیق کیسے ہوا؟ لہٰذا یسوع اس کا مرکز تھا، اور 12 رسول جو 12 سنگ بنیاد بن گئے، یہ ایسا مقدس شہر نیا یروشلم ہے جو بنایا گیا۔ لہٰذا یہ نیا یروشلم ہے، اسے نیا کہا گیا ہے۔ اسے نیا یروشلم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرانی چیز نہیں ہے، یہ نئی چیز ہے۔ پھر کیا پرانا اور کیا نیا؟ پرانی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان کی چیزیں نہیں ہیں جو موسیٰ کے وقت میں دکھائی گئی تھیں، لیکن جیسا کہ مرکز یسوع ہیں اور 12 رسول 12 سنگ بنیاد بن جاتے ہیں، تو یہ روحانی دنیا کی آسمان کی بادشاہی بن جاتی ہے جو کہ نیا تخلیق شدہ ہے۔ جیسا کہ یسوع نے آسمان میں نئی چیزیں بنائیں، وعدہ کے پاسٹر کو بھی اس زمین پر پرانی نہیں بلکہ نئی چیز اس زمین پر تخلیق کرنی چاہیے۔ لہٰذا وعدہ کے پاسٹر اس کے مطابق جو انہوں نے آسمان میں دیکھا، وہ نئے روحانی اسرائیل 12 قبیلوں کو تخلیق کرتے ہیں۔ یسوع کے 12 رسولوں کے ناموں کے مطابق وہ روحانی نام بن جاتے ہیں اور 12 قبیلے کے رہنما مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ پرانے یروشلم کا خیمہ نہیں ہے بلکہ نئے یروشلم کا خیمہ ہے جو بنایا گیا ہے۔ مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلا آسمان پہلی زمین جاتی رہی، یہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین ہے جو تخلیق ہوئی ہے۔ پھر دوسری آمد پر جب خدا واپس آتا ہے تو جس طرح یہ آسمان پر پورا ہوتا ہے، اسی طرح تخلیق ہونے والی اس جسمانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کی حقیقت ہونی چاہیے۔ تو وہ حقیقت کیا ہوگی؟ یہ حقیقت نیا روحانی اسرائیل ہے۔ 12 قبیلے ہیں جو غالب آنے والے کے ذریعے پورے ہوئے ہیں اور 12 قبیلوں کے سردار مقرر کیے گئے۔ یہ جسمانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کی حقیقت بن جاتا ہے۔ پھر کس طرح غالب آنے والے نے 12 قبیلے بنائے؟ دوسری آمد پر جب خدا واپس آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فصل کی کٹائی کا وقت ہے۔ کٹائی کے وقت جو لوگ خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں ان کی کٹائی کی جاتی ہے، ظاہر شدہ کلام کے ساتھ مہر لگا دی جاتی ہے اور نئی بادشاہی، نئے لوگ 12 قبیلے بنائے جاتے ہیں۔ یہ بالکل مکاشفہ 14 اور مکاشفہ 7 باب کے مطابق درج ہے۔ جس طرح موسیٰ نے آسمانی چیزوں کو دیکھا اور اس زمین پر خیمہ تعمیر کیا، اسی طرح خدا کی دوسری آمد پر مکاشفہ کی تکمیل کے وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ پاسٹر نیا یوحنا آسمان پر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مقدس شہر نئے یروشلم کی آسمان پر تکمیل ہوتی ہے، اور پھر اس زمین پر خدا کی نئی بادشاہی، نئے لوگوں کی تکمیل مکمل ہوتی ہے۔ تمام ایماندار آسمان میں جانے کے لیے ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس طرح یہ آسمان پر پوری ہوتی ہے، اسی طرح زمین پر آسمان کی بادشاہی پوری ہوتی ہے۔ آسمان کی اس بادشاہی میں جانا خدا کے پاس جانے اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کا راستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور آسمان کی بادشاہی سب اس زمین پر بنائی گئی آسمان کی بادشاہی میں اترتے ہیں۔ یہ وہ خدا نہیں ہے جو آسمان کی بادشاہی میں ہے، جو صرف آسمان کی روحانی دنیا میں ہی رہتا ہے، بلکہ خدا اس جسمانی دنیا میں آسمان کی جو بادشاہی قائم ہے اس میں اترتا ہے۔ تو وہ جگہ کہاں ہوگی؟ اب میں جسمانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا، جہاں روح اور جسم ایک ہو جاتے ہیں۔ خدا اور آسمان کی بادشاہی کہاں اور کس کے پاس اترتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ یہ وعدہ شدہ پادری کے پاس آتا ہے جو غالب آتا ہے۔ جب ہم پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کے کلام کو دیکھتے ہیں جو پہلی آمد کے وقت پوری ہوئی، تو خدا اور روحانی دنیا کی آسمان کی بادشاہی یسوع کے پاس اتری جو غالب آیا، اور اس کے ذریعے وہ یسوع کے ساتھ ایک ہو گیا۔ پرانے عہد نامے کے وعدے کا تمام کلام پورا ہو چکا تھا، لیکن اب مکاشفہ 3 باب اس کی 12ویں آیت میں خدا کا نام، مقدس شہر کا نام، نئے یروشلم کا نام، یسوع کا نیا نام، یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ غالب آنے والے پر لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اور روحانی دنیا کی آسمان کی بادشاہی اور یسوع بھی اس غالب آنے والے کے پاس اتریں گے۔ نیز یہ 21ویں آیت میں درج ہے کہ یسوع غالب آنے والے سے کہتے ہیں، جو غالب آئے میں اسے اپنے تخت پر بیٹھنے کا اختیار دوں گا، جس طرح میں غالب آیا
اور اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا۔ لہٰذا جو یسوع کے تخت پر بیٹھا ہے وہی ہے جو غالب آتا ہے۔ اور دوسرا، مکاشفہ 14 باب اس کی پہلی 5 آیات میں کوہ سیون پر آنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کوہ سیون میں خدا کا تخت موجود ہے اور یسوع بھی وہاں موجود ہے۔ یہ کوہ سیون پھر وہاں پر کون ہے؟ وہاں مہر شدہ 1,44,000 لوگ موجود ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نیا گیت صرف وہی گا سکتے ہیں اور فصل کی کٹائی کے وقت وہی پہلے پھل ہیں جو کاٹے جاتے ہیں۔ یہ آیت 4 میں درج ہے۔ اس کے علاوہ نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبائل پر خدا نے اپنا خیمہ لگانے کا وعدہ کیا۔ مکاشفہ کے 7 باب میں سب سے پہلے 12 قبیلوں پر مہر لگائی گئی، ہر ایک قبیلے سے 12,000، اس طرح 1,44,000 پر مہر لگی۔ ان پر مہر لگنے کے بعد ایک بڑی مصیبت آتی ہے۔ اس بڑی مصیبت کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو برا کے خون سے دھویا، یہ وہ ہیں جو بے شمار لوگ ہیں جو آتے ہیں۔ وہ سفید جاموں میں بڑی بھیڑ ہو جاتے ہیں۔ یہ سفید بڑی بھیڑ کی تخلیق ہے۔ پھر یہ 1,44,000 اور سفید جاموں میں بڑی بھیڑ وہ 12 قبیلے ہیں جو نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے خدا کا خاندان بنتے ہیں۔ پھر یہ نیا روحانی اسرائیل 12 قبیلے 1,44,000 اور سفید جاموں میں بڑی بھیڑ، مکاشفہ 7 باب اس کی 15ویں آیت میں ان سب پر خدا نے اپنا خیمہ لگانے کا وعدہ کیا۔ یہ خیمہ جو اس نے ان پر لگایا ہے وہ روحانی دنیا کی آسمان کی بادشاہی ہے، اور یہ مقدس شہر نیا یروشلم ہے۔ پھر خدا بھی، یسوع بھی، یہاں تک کہ روحانی دنیا کی آسمان کی بادشاہی بھی کس کے پاس اترتے ہیں؟ جی ہاں، یہ نئے روحانی اسرائیل کے لیے اترتے ہیں۔ 12 قبیلوں پر 1,44,000 اور سفید جاموں میں بڑی بھیڑ پر اترتے ہیں، اور ان کے لیے یہ خدا کا خیمہ لگایا جاتا ہے۔ نیز شہادت کے خیمہ کے مقدس میں آنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو مکاشفہ 12 باب میں اژدہا کے گروہ پر فتح پاتے ہیں، وہ بلور کے سمندر کے سامنے جمع ہوتے ہیں جو خدا کے تخت کے سامنے ہے۔ لہٰذا جس ہیکل میں وہ جمع ہوئے ہیں اسے شہادت کے خیمے کا مقدس کہا جاتا ہے۔ شہادت کے خیمے کے اس مقدس میں خدا کا تخت کھلا ہوا ہے، لہٰذا خدا، یسوع اور فرشتے وہاں موجود ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ تمام قومیں آئیں گی اور وہاں عبادت کریں گی، اور اسے شہادت کے خیمہ کا مقدس کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گواہ وہاں موجود ہیں جنہوں نے مکاشفہ کی کتاب کے تمام واقعات دیکھیں اور سنے ہیں، اور اس لیے یہ نبوت کے کلام اور جسمانی تکمیل کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس شہادت کا خیمہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک مقدس ہے کیونکہ مقدس خدا اور اس مقدس ہیکل کے اندر رہتا ہے۔ مزید برآں یہ مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی 4 آیات میں نئے آسمان اور نئی زمین پر اترے گا۔ یہ نئے آسمان، نئی زمین ہے جس پر یہ خدا اترتا ہے۔ مقدس شہر نیا یروشلم وہاں نیچے آتا ہے، اس لیے خدا کا خیمہ لوگوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ خدا ان کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ خدا کے لوگ بن جاتے ہیں، اور خدا ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا خدا ہوگا۔ خدا ان کی آنکھوں سے ہر آنسو پونچھ دے گا۔ اب کوئی موت نہیں ہوگی، نہ ماتم، نہ رونا، اور پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ وہ دور ختم ہو گیا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا خدا یہاں تک کہ آسمان کی بادشاہی بھی نئے آسمان، نئی زمین پر اترے گی جو شنچنجی ہے، اور یہاں مزید کوئی موت یا اذیت یا تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ابدی زندگی کی آسمان کی بادشاہی کی دنیا ہے جو پوری ہوتی ہے۔ جب مکاشفہ 21 باب کا یہ کلام پورا ہوتا ہے تو خدا کی مرضی اور خدا کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری امید بھی پوری ہو جاتی ہے۔ خدا اور خدا کا خیمہ پہلی بار 6,000 سال میں اس زمین پر اترے گا، اور یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں خدا کی حکومت ہے۔ اب کسی بھی چیز سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ نئے عہد مکاشفہ کے مطابق یہ ہے کہ شنچنجی کے 12 قبیلے بنائے گئے ہیں۔ یہ اس زمین پر پوری ہوتی ہے جیسا کہ یہ آسمان پر ہے۔ خدا کی بادشاہی شنچنجی میں 12 قبائل کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ شنچنجی کے 12 قبیلے نئے عہد مکاشفہ کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ شنچنجی کے 12 قبیلے
ایک غالب آنے والے اور 12 قبائل کی تنظیم کی تکمیل پوری کی جاتی ہے۔ مکاشفہ 7 باب میں یہ 12 قبیلے ہیں۔ مکاشفہ 4 باب میں یہ خدا کے تخت کا ایک خاکہ ہے۔ خدا 24 بزرگ، 7 روحیں، 4 جاندار اور ہزاروں ہزاروں روحیں اس تخت میں موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے خدا کے تخت کی ساخت بنتی ہے۔ یہ اس زمین پر پوری ہوتی ہے جیسے کہ یہ آسمان پر ہے۔ روحانی نام یسوع کے 12 رسولوں کے نام استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مکاشفہ 21 باب اس کی 14ویں آیت کے مطابق ہے۔ چرچ کا نام شنچنجی چرچ آف جیزس شہادت کے خیمہ کا مقدس ہے۔ یہ پہلے ہی مکاشفہ نئے عہد نامہ بائبل کے اندر وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ وہی بادشاہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ خدا کے وعدہ کردہ لوگوں کا نام ہے۔ مکاشفہ کے 21ویں باب میں اسے نیا آسمان نئی زمین کہا جاتا ہے جو شنچنجی ہے۔ مکاشفہ کے 15 باب میں شہادت کے خیمے کا مقدس ہے۔ لہٰذا شنچنجی کے لحاظ سے انجیل کے لیے نئے عہد نامے کی پیشن گوئی اور مکاشفہ کی کتاب شنچنجی کے 12 قبیلوں کی تخلیق کے لیے خاکے کی طرح ہے، اور شنچنجی کے 12 قبیلے کے لوگوں کے ناموں کے لحاظ سے یہاں تک کہ جغرافیائی مقامات اور چرچ کے نام تنظیم بالکل اسی طرح جیسے مہر لگانا، یہ بائبل کے وعدے کے مطابق بنایا گیا ہے۔ بائبل کے اندر جو وعدہ کیا گیا ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا گیا ہے، اور یہ وعدہ شدہ بادشاہی ہے اور وعدہ شدہ لوگ ہیں۔ لہٰذا اس پوری دنیا میں وہ واحد جگہ جو بائبل کے مطابق مکاشفہ کی کتاب کے مطابق تخلیق کی گئی ہے، وہ واحد جگہ شنچنجی ہے۔ شنچنجی کے 12 قبیلے ہیں جو اس زمین پر آسمان کی بادشاہی ہیں۔ براہ کرم ہر کوئی بائبل کے وعدے کے مطابق چیک کرے کہ آیا یہ بائبل کے مطابق درست طریقے سے تخلیق کی جا رہی ہے۔ براہ کرم چیک کریں اور یقین کریں، اور اگر یہ انسان کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے تو آپ کو اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر بائبل کے اندر یوحنا 14 باب اس کی 29ویں آیت کے مطابق یسوع نے کہا کہ میں نے آپ کو اس کے ہونے سے پہلے بتا دیا ہے تاکہ جب یہ ہو جائے تو آپ یقین کریں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں بائبل کی پیشن گوئی کے کلام کو جاننا چاہیے، اور اگر وہ وعدے کے اس کلام کے مطابق واقعتاً پورا ہوتا ہے تو پورے ہونے پر یقین کرنا خدا پر ایمان لانا اور یسوع پر ایمان لانا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا وہ سچا ایماندار نہیں ہوگا؟ لہٰذا براہ کرم بائبل کے مطابق ہر ایک پیشن گوئی کو چیک کریں، اور اگر یہ پوری ہوتی ہے تو آئیے ہم سب وہ بنیں جو ایمان لا سکتے ہیں اور نجات پا سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب خدا کے ایسے فرزند بن جائیں۔ اب آج کے کلام کے آخری حصے کی وضاحت کی جائے گی۔ موسیٰ کے زمانے کا خیمہ اصل حقیقت نہیں تھا، یہ ایک نقل و رقص تھا۔ اس زمین پر آسمان کی بادشاہی کی حقیقت جس کے ساتھ خدا پہلی آمد کے وقت تھا، وہ یسوع اور 12 شاگرد تھے جو روحانی اسرائیل کی نمائندگی کرتے تھے۔ لیکن دوسری آمد کے وقت یہ نیا روحانی اسرائیل ہے، 12 قبیلے جو غالب آنے والے کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اور خدا اپنے وعدے کے مطابق مقدس شہر کے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین پر اترتا ہے جو شہادت کے خیمے کا مقدس ہے۔ یہ آسمان کی بادشاہی کی حقیقت ہے جو اس جسمانی دنیا میں تخلیق کی گئی ہے، جیسا کہ یہ آسمان میں موجود ہے۔ شنچنجی جیسا کہ یہ آسمان میں ہے، یہ اس زمین پر پورا ہوا ہے، اور مکاشفہ کے مطابق اس کی تخلیق، اس کے فرقے کا نام، یہ تنظیم، اس کے تخت کی ساخت، روحانی نام بائبل کے وعدے کے مطابق یہ خدا کا وعدہ اور خدا کی بادشاہی ہے۔ تمام کلیسیا کے اراکین، تمام مقدسوں کو نئے آسمان اور نئی زمین شنچنجی 12 قبائل میں جانا چاہیے، جہاں وعدہ کیا گیا پاسٹر ہے جو غالب آتا ہے، اور ایک خاندان بن جائیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کے خیمے کی روحانی دنیا نیچے آئے گی اور ہم ہمیشہ کے لیے اکٹھا ہوں گے۔ اس دنیا میں بہت سے مقدسین ہیں جو ایمان کی زندگی گزارتے ہوئے
خدا اور آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ آج کی دنیا میں بھی بے شمار مقدسین ایسے ہی ہیں۔ پھر آسمان کی بادشاہی میں خدا کے پاس جانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ خدا کہاں ہے، آسمان کی بادشاہی کہاں ہے، ہم نہیں جانتے تھے۔ لیکن آج، اب جیسا کہ مکاشفہ پورا ہوا ہے، ہم جاننے کے قابل ہیں، اور گواہی کے کلام کے ذریعے آج ہم احساس کرنے کے قابل ہیں۔ آسمان میں مقدس شہر نیا یروشلم اس شخص کو دکھایا گیا جو یسوع کے ذریعے غالب آتا ہے، اور اس کے ذریعے اس زمین پر شنچنجی کے 12 قبیلے بنائے گئے ہیں۔ شنچنجی مکاشفہ کے وعدے کے مطابق تخلیق کیا گیا ہے۔ اس جگہ خدا اور آسمان کی بادشاہی، یہاں تک کہ یسوع بھی اس پر اتریں گے۔ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ہم سب کو خدا پر امید نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو غالب آئے گا خدا کے وعدے کے مطابق، اور شنچنجی کے 12 قبیلے، ہمیں وہاں جانا چاہیے تاکہ ہم خدا اور یسوع سے ملیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ آئیے ہم سب اس کو جانیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ میں یسوع کے نام پر دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ابدی زندگی کے وارث ہوں۔ اب اگلا سبق انٹرمیڈیٹ لیول کا سبق نمبر 3 ہوگا۔ اگلا انسٹرکٹر مجھ سے بہت بہتر پڑھائے گا اور جو بڑی توقعات کے ساتھ کلام پیش کرے گا۔ اگلی بار پھر خوش دلی کے ساتھ ملیں گے۔ اب آخر میں خدا اور یسوع میں اس معنی کے ساتھ کہ ہم ایک ہیں، ہم نعرہ لگائیں گے کہ ہم ایک اور مکمل ہیں۔ ہم نسلوں، قومیت اور مذہب سے بالا تر ہو کر ہم ایک ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ آئیں سب مل کر دعا کریں۔ ابدی زندگی کے سرچشمے اور آسمان و زمین کے خالق اور مالک، ہمارے خدا باپ، آج اس وقت ان تمام لوگوں کی روحوں کے لیے جو آپ کے کلام کی خواہش رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ہم سب کو اپنے کلام تک پہنچایا، ہم خلوص دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شنچنجی آن لائن سیمینار کے ذریعے باب کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامے کے ظاہر شدہ کلام کی گواہی کے ذریعے ہم ایک بار پھر سیمینار کی اجازت دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم نے انٹرمیڈیٹ کورس کا تعلیمی سبق نمبر 2 سیکھا، جس کا عنوان جسمانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی روحانی دنیا کے مطابق تخلیق کی گئی ہے۔ دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، خالق خدا صرف ایک ہے، اور بائبل بھی ایک ہے، اور سچائی بھی صرف ایک۔ لہٰذا خالق خدا کے کلام کے اندر براہ کرم ہم سب کو ایک بننے کی اجازت دیں، اور براہ کرم تمام مقدسین کو آسمان کی بادشاہی کی اجازت دیں، تاکہ ہم سب اپنی زندگی کو حاصل کرنے اور اس طرح کی وراثت میں ملنے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کے قابل ہوں۔ براہ کرم تمام پادری صاحبان کو ایسی برکتیں حاصل کرنے کی اجازت دیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں، براہ کرم روحانی اور جسمانی صحت عطا فرما، ان کے کاروبار، ان کے خاندانوں میں براہ کرم ان کو ہر چیز میں کامیاب کر اپنے فضل سے نواز۔ یہ سب چیزیں ہم یسوع کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔